حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نے عشق و محبت کے اور صبر کے نئے زاویے دیے صحابہ کو۔ واقعہ رجیع میں جن صحابہ کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک حضرت زید بن دسنہ بھی تھے۔ صفوان بن امیہ نے ان کو خریدا تھا تاکہ اپنے باپ کے بدلے میں ان کو قتل کر سکے۔ جب حضرت زید کو قتل کرنے کے لیے تنعیم لے جایا گیا، وہاں ابو سفیان نے کہا، اے زید، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ مجھے تیری جگہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری جگہ یہاں قتل کیے جائیں اور تو اپنے گھر والوں میں ہو؟ حضرت زید نے جواب دیا، اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ جہاں پر وہ اس وقت ہیں کوئی کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت میں نے کسی کو کسی شخص سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر مائیں تھیں اس زمانے کی، وہ کس طرح اپنے بچوں کو صبر کی اور حوصلہ کی تلقین کیا کرتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس دن حضرت عبداللہ بن زبیر شہید کیے گئے، اس روز وہ اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے۔ والدہ نے انہیں کہا، حضرت زبیر سے کہا کہ اے میرے بیٹے، قتل کے خوف سے ہرگز کوئی ایسی شرط قبول نہ کر لینا جس میں تمہیں ذلت برداشت کرنی پڑے۔ اللہ کی قسم، عزت کے ساتھ تلوار کھا کر مر جانا اس سے بہتر ہے کہ ذلت کے ساتھ کوڑے کی مار برداشت کر لی جائے۔ اس روایت میں جیسا کہ میں نے کہا، ماں کے عزم اور غیرت ایمانی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جنہوں نے اپنے بیٹے کو یہ تلقین کی، کبھی ایمان میں کمزوری نہ دکھانا۔ قربانیوں اور صبر کے یہ عجیب نمونے ہیں جو ہمیں اسلام کی تاریخ میں عورتوں اور مردوں، نوجوانوں اور بوڑھوں ہر جگہ میں نظر آتے ہیں۔ ان نمونوں کو بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود سبقت کر کے ہرگز تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ ایک زمانہ دراز تک کفار کے ہاتھ سے دکھ اٹھایا اور اس قدر صبر کیا جو ہر ایک انسان کا کام نہیں۔ اور ایسا ہی آپ کے اصحاب بھی اسی اعلیٰ اصول کے پابند رہے، اور جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ دکھ اٹھاؤ اور صبر کرو، ایسا ہی انہوں نے صدق اور صبر دکھایا۔ وہ پیروں کے نیچے کچلے گئے، انہوں نے دم نہ مارا، ان کے بچے ان کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، وہ آگ اور پانی کے ذریعے سے عذاب دیے گئے، مگر وہ شر کے مقابلے سے ایسے باز رہے کہ گویا وہ شیر خوار بچے ہیں۔ کون ثابت کر سکتا ہے کہ دنیا میں تمام نبیوں کی امتوں میں سے کسی ایک نے بھی باوجود قدرت انتقام ہونے کے خدا کا حکم سن کر ایسا اپنے تئیں عاجز اور مقابلہ سے دستکش بنا لیا جیسا کہ انہوں نے بنایا؟ کس کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسا گروہ ہوا ہے جو باوجود بہادری اور جماعت اور قوت بازو اور طاقت مقابلہ اور پائے جانے تمام لوازم مردی اور مردانگی کے پھر خونخوار دشمن کی ایذا اور زخم رسانی پر 13 برس تک برابر صبر کرتا رہا؟ ہمارے سید و مولا اور آپ کے صحابہ کا یہ صبر کسی مجبوری سے نہیں تھا، بلکہ اس صبر کے زمانے میں بھی آپ کے جان نثار صحابہ کے وہی ہاتھ اور بازو تھے جو جہاد کے حکم کے بعد انہوں نے دکھائے، اور بسا اوقات 1000 جوان نے مخالف کے 1 لاکھ سپاہی نبرد آزما کو شکست دے دی۔ ایسا ہوا تا لوگوں کو معلوم ہو کہ جو مکے میں دشمنوں کی خون ریزیوں پر صبر کیا گیا تھا، اس کا باعث کوئی بزدلی اور کمزوری نہیں تھی، بلکہ خدا کا حکم سن کر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ بے شک ایسا صبر انسانی طاقت سے باہر ہے، اور گو ہم تمام دنیا اور تمام نبیوں کی تاریخ پڑھ جائیں تب بھی ہم کسی امت میں اور کسی نبی کے گروہ میں یہ اخلاق فاضلہ نہیں پاتے، اور اگر پہلوں میں سے کسی کے صبر کا قصہ بھی ہم سنتے ہیں تو فی الفور دل میں گزرتا ہے کہ قرائن اس بات کو ممکن سمجھتے ہیں
کہ اس صبر کا موجب دراصل بزدلی اور عدم قدرت انتقام ہو، مگر یہ بات کہ ایک گروہ جو در حقیقت سپاہیانہ ہنر اپنے اندر رکھتا ہو اور بہادر اور قوی دل کا مالک ہو، اور پھر وہ دکھ دیا جائے اور اس کے بچے قتل کیے جائیں اور اس کو نیزوں سے زخمی کیا جائے، مگر پھر بھی وہ بدی کا مقابلہ نہ کرے، یہ وہ مردانہ صفت ہے جو کامل طور پر یعنی 13 برس برابر ہمارے نبی کریم اور آپ کے صحابہ سے ظہور میں آئی۔ اس قسم کا صبر جس میں ہر دم سخت بلاؤں کا سامنا تھا، جس کا سلسلہ 13 برس کی دراز مدت تک لمبا تھا، در حقیقت بے نظیر ہے، اور اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ہمیں بتلاوے کہ گزشتہ راست بازوں میں سے اس قسم کے صبر کی نظیر کہاں ہے۔ فرمایا، اور اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اس قدر ظلم جو صحابہ پر کیا گیا، ایسے ظلم کے وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی تدبیر بچنے کی ان کو نہیں بتلائی، بلکہ بار بار یہی کہا کہ ان تمام دکھوں پر صبر کرو، اور اگر کسی نے مقابلہ کے لیے کچھ عرض کیا تو اس کو روک دیا اور فرمایا کہ مجھے صبر کا حکم ہے۔ غرض ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تاکید فرماتے رہے جب تک کہ آسمان سے حکم مقابلہ آ گیا۔ اب اس قسم کے صبر کی نظیر تم تمام اول اور آخر کے لوگوں میں تلاش کرو، پھر اگر ممکن ہو تو اس کا نمونہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے یا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے دستیاب کر کے ہمیں بتلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ صبر اور استقامت دکھانے کی توفیق دیتا چلا جائے، خاص طور پر ان جگہوں پہ، ان ممالک میں، پاکستان میں اور بعض اور جگہوں پر جہاں احمدیوں پر بڑی سختیاں کی جا رہی ہیں، ان کا جینا دو بھر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور استقامت عطا فرمائے اور ان کے دشمنوں کو بھی اپنے خاص قدرت دکھاتے ہوئے پکڑ کے سامان پیدا فرمائے۔ ہمارا ہر عمل خدا تعالیٰ کی رضا کو جذب کرنے والا ہو اور ہم اس کے فضلوں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔